السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش کروں گی کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اپنے بڑھاپے کے سہارے کو کس طرح اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کو تیار ہو گئے، تو اس کا نقشہ اللہ پاک نے کلام پاک کے اندر یوں کھینچا ہے: قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بے جھجک جواب دیا: یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے پیارے ابا جان، جو حکم آپ کو ملا ہے اس کو کر گزریے، ضرور آپ مجھے صابر اور شاکر پائیں گے۔ یہ جواب سن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی تسلی ہوئی کہ بیٹا اللہ کے راستے میں قربان ہونے کو تیار ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے فرمایا: اے ہاجرہ، اسماعیل کو تیار کر دو، آج میں اسماعیل کو لے کے کہیں جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کے بالوں میں کنگھی کی، اسے غسل دیا، اس کو بہترین لباس پہنایا۔ اب دونوں باپ بیٹے چلنے کو تیار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کے لیے لے کے چل دیے۔ جمرہ اولا کے پاس پہنچے تو ابلیس ایک انسانی شکل میں حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا: ہاجرہ، تو جانتی ہے تیرا شوہر تیرے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے لے گیا ہے، اسے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جواب دیا: ارے نادان انسان، کیا کوئی باپ اپنے بڑھاپے کے سہارے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے گا؟ شیطان کہنے لگا: یقیناً نہیں کر سکتا، لیکن ابراہیم یہ کام کرنے جا رہا ہے، کیونکہ ابراہیم کہتا ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین سے حکم ملا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جواب دیا: اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو پھر میں تیار ہوں، میں راضی ہوں۔ پھر انہوں نے کنکریاں اٹھائی اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے شیطان پہ کنکریاں ماری اور شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد اب شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ زمرہ وسطیٰ کے پاس اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی 7 کنکریاں اٹھائی، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے شیطان کو ماری، وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا۔ جب وہ جمرہ عقبہ کے پاس پہنچے تو حضرت ابراہیم سے شیطان کہنے لگا: اے ابراہیم، ایک معمولی خواب کو حقیقت سمجھ کے اپنے لخت جگر کو قربان کرنے جا رہے ہو۔ تمہارا یہ خوبصورت بیٹا تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہے، کیونکہ اس کے سوائے تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے، اسی لیے اپنا ارادہ بدل دو اور واپس چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی 7 کنکریاں اسے ماری اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اسے ماری، تو وہ وہاں سے ناکام بھاگ گیا۔ آج بھی جب حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کی حدود مینا کے اندر یہ ہیں، اور یہاں پہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے اہل کی یادگار میں۔ تو جب یہ دونوں باپ بیٹے مینا کے اندر پہنچ گئے، باپ بیٹے قربانی کے لیے تیار ہو گئے، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، اسماعیل علیہ السلام نے ذبح سے پہلے کہا: اے میرے پیارے ابا جان، آپ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے مضبوطی سے باندھ دیجئے تاکہ آپ مجھ کو آپ مرغے کی طرح تڑپتا نہ دیکھیں۔ اے میرے پیارے ابا جان، آپ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پہ لگ جائیں اور میری والدہ ان خون آلودہ کپڑوں کو دیکھے تو اس کو سخت صدمہ پہنچے۔ اے میرے پیارے ابا جان، آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے اور مجھے اوندھا منہ لٹا دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو میرے چہرے کو دیکھ کر مجھ پہ رحم آ جائے اور اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کر سکیں۔ اے میرے پیارے ابا جان، گھر پہنچنے کے بعد میری والدہ کو میرا الوداعی سلام کہنا اور میرا یہ کرتا انہیں بطور یادگار دے دینا تاکہ انہیں تسلی و تشفی ہو سکے۔ اب یہ دونوں باپ بیٹے مینا کی قربان گاہ میں تیار ہیں۔ ان کی حالت دیکھ کے زمین و آسمان حیرت میں ہیں، فرشتوں میں ہلچل ہے، سب چیز اللہ سے فریادیں کر رہی ہے: اے اللہ، تو ان کا امتحان ختم کر دے،
اے اللہ ان کی آزمائش کو ان سے ہٹا لے، اے اللہ تو ان پر رحم فرما دے۔ رب العالمین نے اعلان کر دیا، غرض جب دونوں باپ بیٹے فرما بردار موتی ہو گئے، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے آواز دی، اے ابراہیم یقیناً تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے، اور بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا اور ہم نے اسے ایک بڑا ذبیحہ فدیے میں دے دیا۔ تو یہ تھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ اسی کی یادگار میں ہم بقرہ عید مناتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کو تیار تھے، ہم بھی اپنا مال دولت، اپنی جان، اپنی اولاد اللہ کے راستے میں قربان کر دیں، دین اسلام کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔